کرم صحابہ کا نم کرم صحابہ کا نو کرم صحابہ۔ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ ویرانے میں ایک جھوپڑی تھی اور جھوپڑی میں رہنے والے شخص نے اس بادشاہ کی بہت خدمت کی، اور وہ شخص یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا جب جانے کا وقت ہو گیا تو بادشاہ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس جھوپڑی میں رہنے والے شخص کو دے دی اور کہا کہ تمہیں جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جانا، یعنی میرے محل میں آ جانا اور یہ انگوٹھی لے کر آنا اور دربان کو دکھا دینا، وہ تم کو مجھ سے ملا دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں یہ بادشاہ تو چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس جھوپڑی میں رہنے والے شخص کو کچھ ضرورت پیش آئی۔ یہ شخص بادشاہ کے محل میں دروازے تک پہنچا اور دربان سے یہ کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور کہا ایسا شخص بادشاہ سے ملے گا؟ تیری کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کی؟ تو مفلس کلاج انسان ہے۔ اس شخص نے انگوٹھی نکال کر دکھائی تو دربان دیکھ کر رہ گیا، آنکھیں پھٹ گئی دربان کی۔ کہنے لگا بادشاہ کی یہ انگوٹھی تیرے پاس؟ کہا ہاں۔ کہا بادشاہ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا اس کو میرے خاص کمرے تک پہنچا دینا۔ جب دربان نے انگوٹھی کو دیکھ لیا تو اس جھوپڑی میں رہنے والے شخص کو بادشاہ کے کمرے تک لے کر گیا اور دربان واپس چلا آیا۔ جب یہ شخص بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ شخص نے دیکھا بادشاہ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں تو یہ شخص واپس چلا آیا۔ جب واپس آنے لگا دربان نے کہا کہ بادشاہ سے مل لیے ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے؟ یہ شخص چلا آیا، کہا ہاں ہو گیا ہے کام۔ جب یہ شخص باہر آنے لگا تو بادشاہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ جب دربان نے بتایا بادشاہ کو کہ ایک شخص آیا تھا، میں نے آپ کے کمرے تک اس شخص کو چھوڑ دیا اور وہ چلا بھی گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، وہ میرا محسن ہے۔ دربار نے جلدی سے اس کو دیکھا اور بلایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت تم کو بلا رہی ہے۔ جب یہ شخص واپس آیا تو بادشاہ نے کہا جب تم یہاں تک آ گئے ہو تو مجھ سے مل ہی لیتے۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس کچھ کام سے آیا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ سلامت خود اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کا اتنا بڑا محل، اتنے نوکر چاکر، جب یہ اس اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، میں بھی خود اللہ رب العزت سے مانگوں۔ اس لیے میں نے سوچا میں بھی اس اللہ رب العزت سے ہی مانگوں گا، وہ میری مرادیں، میری ضرورت، میری حاجت پوری کرے گا۔ تو اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو
بڑی سے بڑی چیز ہو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔